أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، جو موضوع میں آپ لوگوں کے سامنے لا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلام میں فیوچر پلاننگ، اسلام میں مشورے کی جو مستقبل کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا کرتا ہوں بار الہ سے اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے. میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مصر کے بادشاہ کے خواب کا تذکرہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. یہ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ پریشان ہو گیا. کیوں؟ اسے لگا کہ یہ خواب اپنے اندر کچھ اہمیت رکھتا ہے، یہ خواب اپنے اندر ایک تعبیر اور تفسیر رکھتا ہے. پریشان ہو کے اس نے درباریوں سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کوئی خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دے. خیر، درباریوں میں تو کوئی تعبیر جاننے والا نہ تھا، البتہ وہ درباری موجود تھا جو جیل میں یوسف علیہ السلام سے مل چکا تھا. اس نے کہا بادشاہ میں آپ کے خواب کی تعبیر تو نہیں جانتا، میں ایسا بندہ ضرور جانتا ہوں جس سے میں جیل میں مل چکا ہوں، اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی ہے. یوسف علیہ السلام نے جو اس کے خواب کی تعبیر بتائی اسی تعبیر کے مصداق وہ دوبارہ بادشاہ کا درباری بنا تھا. اس نے کہا ایک بندہ جانتا ہوں جس کا نام یوسف ہے، آپ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دیں، میں ان کے سامنے آپ کے خواب کو پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے حل نکل آئے، آپ کے خواب کی تعبیر بتا دے. بادشاہ نے اجازت دی. یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بادشاہ کے خواب کو رکھا. درباری نے یوسف علیہ السلام نے پہلے تعبیر بتائی. کہا کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مصر پر قحط آنے والا ہے، 7 سال کے لیے مصر پر قحط سالی آنے والی ہے، اور ایسی قحط سالی کہ بھوکمری ہوگی، لوگ کھانے کو ترسیں گے، لوگ دانے دانے کو ترسیں گے، اور یہ قحط سالی 7 سال تک رہے گی. یہ ہوئی تعبیر. تعبیر سے بڑھ کر یوسف کی تدبیر دیکھیے، یوسف کی پلاننگ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی منصوبہ بندی دیکھیے کہ تمہیں ان 7 سال کی قحط سالی کا جو نقصان ہے اس نقصان کو کیسے کم کرنا ہے، وہ تدبیر دیکھیے. یوسف علیہ السلام نے اس درباری سے کہا کہ دیکھو بادشاہ سے کہنا بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے، خواب میں بادشاہ نے پہلے 7 ہری بالیاں دیکھی ہیں پھر سوکھی بالیاں دیکھی ہیں. خواب سے یوں لگتا ہے کہ پہلے کے جو 7 سال ہے وہ ہریالی کے 7 سال ہیں، وہ فصلوں کے 7 سال ہیں، وہ بارشوں کے 7 سال ہیں، اس میں خوب فصلیں ہوں گی، خوب پیداوار ہوگی، خوب اناج ہوگا، مصر کی عوام کو خوب اناج ہوگا. تو جا کے اب پلاننگ دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی منصوبہ بندی دیکھیے کہ جاؤ مصر کی حکومت سے کہو، جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو کہ جو 7 سال پیداوار کے ہیں، جو اناج کے ہیں، جو بارش کے ہیں، ان 7 سالوں میں مصر کی حکومت جتنا غلہ اور اناج اسٹور کر کے رکھ سکتی ہے رکھ لے، جتنا تم اس میں اناج کو دانے کو جتنا بچا سکتے ہو بچا کے رکھو، زیادہ سے زیادہ بچاؤ اور کم سے کم کھاؤ. اور پھر غلہ بچانے کی بھی، اناج بچانے کی تدبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ دیکھو
جب تم کھیتوں سے اناج نکالو نا تو اناج کو بالیوں سمیت رکھنا، بالیوں سے جدا مت کرنا۔ علم زراعت کا یہ اصول ہے کہ غلہ اور اناج جب تک بالیوں میں رہتا ہے سالوں تک محفوظ رہتا ہے، لیکن اگر اسے بالیوں سے جدا کر دیا جائے جلدی اس کو گھن لگ جاتا ہے، جلدی خراب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے بڑے علمی اسرار اور رموز بیان کیے ہیں۔ فرمایا تم بالیوں سے جدا مت کرنا، اسے بالیوں سمیت رکھنا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی کہ قحط سالی کے نقصانات کو کیسے کم کرنا ہے۔ اب دیکھیے یوسف کی جیسی تعبیر تھی، یوسف علیہ السلام کی جیسی تدبیر تھی، جیسی پلاننگ تھی، مصر کی حکومت اور مصر کے بادشاہ نے اس کو فالو کیا اور قحط سالی کی جو 7 سال کے نقصان ہے اس کو کم سے کم کر کے دکھا۔ اب یہ مقابلہ جو قحط سالی کا ان کا تھا مقابلہ، وہ اس لیے بھی آسان ہوا کہ مصر کے بادشاہ نے کہا اتنے قیمتی انسان کو تم لوگوں نے قید کر کے رکھا ہے، نکالو اس کو جیل سے باہر۔ ہاں، نکال کر وزیر خزانہ بنایا، وزیر مالیات بنایا، اور جو قحط سالی کے 7 سال تھے اس میں وزیر خزانہ کون تھے؟ خود یوسف علیہ السلام تھے، اور اپنے ہاتھ سے اناج لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اپنی حکمت اور دانائی سے یوسف علیہ السلام نے قحط سالی کے نقصان کو کم سے کم کر کے دکھایا۔ ہاں، یوسف علیہ السلام کی تعبیر دیکھیے، تعبیر سے بڑھ کر تدبیر دیکھیے، تعبیر سے بڑھ کر منصوبہ بندی دیکھیے، تعبیر سے بڑھ کر یوسف کی پلاننگ دیکھیے۔ میں نے اس آیت سے اپنی تقریر کا آغاز اس لیے کیا دوستو، اسلام میں فیوچر پلاننگ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں لائف جو پلاننگ ہوتی ہے بڑی اہمیت ہے۔ کتاب و سنت کا آپ مطالعہ کریں، کتاب و سنت نے قدم قدم پر ہمیں منصوبہ بند طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ آپ مطالعہ کیجئے، اسلام کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کے راستے میں آنے والے کچھ خطرات ہوتے ہیں، کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ وقت سے پہلے مسائل کو ٹالنے کی کوشش کرو، وقت سے پہلے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ تم اپنے مقصد کی طرف نکل چکے ہو، اس راستے میں کون سے خطرات آنے والے ہیں، کون سے چیلنجز آنے والے ہیں، ان چیلنجز کا مقابلہ کن تدبیروں سے کرو گے، کس امکانات و وسائل سے کرو گے، کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام کہتا ہے شریعت، آپ اسلام کا مطالعہ کیجئے، اسلام کہتا ہے مشورہ کرو، تمہاری پرسنل لائف ہو، تمہاری بچوں کی زندگی سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوں، تمہاری قومی و اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوں، مشورے کرو، مشورے کرو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ قرآن کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام ہی اللہ نے سورۃ الشورى رکھا۔ آسمان پر محمد رسول اللہ، آسمان سے اللہ کے رسول پر وحی آتی ہے۔ آپ دیکھیے جس نبی پر اللہ وحی بھیج رہا ہے اسی نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے وحی الہی کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہے، جبریل صبح و شام آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، میری نصرت و تائید آپ کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرنا مت بھولیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے نبی، آپ اپنے ماتحتوں سے مشورہ کیجئے۔ جانتے ہیں مسلمانوں یہ مشورے کی کیوں اہمیت ہے اسلام کے اندر اتنی؟ مشوروں سے منصوبے جنم لیتے ہیں، مشوروں سے پلاننگ جنم لیتی ہے۔ مشورے آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچوں گا، بیچ میں کون سے خطرات آ رہے ہیں، اور ان خطرات کا مقابلہ میرے پاس جو امکانات و وسائل ہیں، میرے پاس جو تدبیریں ہیں، ان تدبیروں سے ان کا مقابلہ کر کے کیسے مجھے اپنے ہدف تک پہنچنا ہے، کیسے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے۔ جب مشورے کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ مجھے اپنے منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ ہاں، اور یہ جو مشورے کی جو سنت ہے یہ انسان کی زندگی میں تو ضروری ہے ہی، لیکن اللہ کی بے زبان مخلوق کو دیکھیے، ہاں، جو کائنات کے چرند ہیں، جو پرند ہیں، جو کائنات کے یہ کیڑے مکوڑے، اللہ اکبر، ان کی زندگیوں میں بھی دوستو منصوبہ بندی ہوتی ہے، بڑے منصوبہ بند طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ چونٹی کو لے لیجئے، ہاں، اللہ نے قرآن میں ایک سورہ نازل کی، سورۃ النمل، چونٹی والی سورت، ایسی ہی نہیں ہے، بڑی منصوبہ بند طریقے کے ساتھ یہ چونٹی زندگی گزارتی ہے۔ جانتے ہیں چونٹی کیا کرتی ہے؟ موسم گرما، گرمی کے موسم میں یہ زمین کے اوپر چلتی ہے، پھرتی ہے، کھاتی پیتی ہے، اسے کوئی دقت دشواری نہیں ہوتی، لیکن موسم سرما، سردی کے موسم میں چونٹی کا زمین کے اوپر رینگنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، نئی زندگی گزار پائے گی، ٹھنڈی سے مر جائے گی، بڑی دقت ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہو کہاں جاتی ہے؟ سردی کے 4-5 مہینے زمین کے اندر چلی جاتی ہے اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ اس زمین کے اندر گزارتی ہے۔ ہاں،
اور آپ جانتے ہیں چیونٹی کو 4-5 مہینہ زمین کے اندر رہنا ہے، اسے اب غذا کی ضرورت ہے، اندر کھانا کیسے پہنچے گا؟ کیا کرتی ہے؟ اللہ نے اس کو کتنی عقل دی ہے، کیا کرتی ہے؟ موسم گرما میں ہی وہ اپنی خوراک اسٹور کر کے اپنے بلوں سوراخوں میں رکھتی ہے۔ موسم گرما میں جو بھی اناج دانا جو بھی اسے ملتا ہے کھانے کا ٹکڑا لے جا کے اپنے سوراخ میں اسٹور کر کے رکھتی ہے۔ اور اللہ نے اس کو اتنی عقل دی ہے، اتنی سمجھ دی ہے کہ اگر اناج کو اناج اور دانے کی شکل میں رکھے گی تو اس سے موڑ نکل آئے گا، ایک پودا نکل آئے گا۔ اللہ نے اس کو اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ جو اناج لے کے دانا لے جا کے رکھتی ہے نا سوراخ میں، ٹکڑے کر کے رکھتی ہے۔ اتنی سمجھ ہے اس کے اندر کہ پودا نہ نکل آئے، اسے کہیں موڑ نہ نکل آئے، میری خوراک خراب نہ ہو جائے، ٹکڑے کر کے 3-4 ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اس کو اپنے سوراخ میں رکھتی ہے۔ اس طرح ایک چونٹی موسم سرما کا انتظام موسم گرما کے اندر کر کے بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑی سکون و اطمینان کے ساتھ سردی کی 4-5 مہینے اطمینان کے ساتھ اپنے سوراخ و بل میں رہتی ہے۔ ہائے چونٹی جیسی حقیر مخلوق، چونٹی جیسی معمولی مخلوق، اس کی زندگی میں بھی دوستوں منصوبہ بندی ہے، اس کی زندگی میں بھی فیوچر پلاننگ ہے، وہ بھی بڑی منصوبہ بند طریقے کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ سوچو مسلمانوں، ہمارے لیے فیوچر پلاننگ، ہمارے کے ساتھ جب اپنی زندگی میں مشورے کرنا، منصوبہ بند طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہے اور کس قدر دوستوں یہ چیز ضروری قرار پاتی ہے۔ مسلمانوں مشورے کرو، تمہاری فیملی زندگی سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوں، اجتماعی زندگی سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوں، تمہاری انفرادی زندگی سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوں، تمہاری اپنی شریعت کہتی ہے کہ مسائل کے آنے سے پہلے مسائل کو ٹالنے کی کوشش کرو۔ سوچو کہ تمہاری زندگی میں کون سے خطرات آ سکتے ہیں، تم ان خطرات کا مقابلہ کن تدبیروں کے ساتھ کر سکتے ہو۔ سوچو، معلوم کرو، اور معلوم کر کے تم ان خطرات کو جن تدبیروں کے ساتھ حل کر سکتے ہو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ سوچتے رہو، اور خاص طور پر اپنی بچوں کی زندگیوں کے تعلق سے، اپنی بچوں کی فیوچر اور ان کے مستقبل کو لے کر ہمیشہ پریشان نہ ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انتظر ورثتک اغنیا خیر من انتظرہم تعالۃ یتکففون الناس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ سوچ رکھو کہ تمہارے بعد تمہارے بچے بھکاری نہ بن جائیں۔ بخاری کی حدیث ہے، کتنی عظیم تعلیم اس حدیث کے اندر، تمہارے بعد تمہارے بچے بھکاری نہ بن جائیں۔ مطلب اپنی زندگی میں موت کے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اتنی جمع پونجی چھوڑ جاؤ، اتنا مال چھوڑ جاؤ کہ اس مال کے بل پر تمہارے بچے بے نیازی کی زندگی گزار سکیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تمہارے باپ تمہاری نسل کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، تمہارے بچوں کو بھیک مانگنا نہ پڑے، اتنا مال چھوڑ جاؤ کہ تمہارے بچے پوری زندگی بے نیازی کی زندگی گزار سکیں، اتنا مال چھوڑ جاؤ۔ کتنی عظیم تعلیم۔ اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک پلان مت رکھو، ہاں، ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک سے زائد پلان رکھو۔ ہم جانتے کیا غلطی کرتے ہیں، ہاں، ہماری زندگی کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے، میں ایک ہی منصوبے کو لے کر چلتا ہوں، میں اپنے اس ہدف اور ٹارگٹ میں اگر ناکام ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں میں ناکام ہو گیا، ہاں، میں نامراد ہو گیا، میرے بچے ناکام ہو گئے، اور پوری زندگی مایوسی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک سے زائد پلان رکھو، اگر ایک میں سکسیس نہیں ہوئے تو دوسرا، دوسرے میں نہیں ہو تو تیسرا، ہاں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی پہ عمل کر کے دکھایا ہے، ہاں۔ آپ کی زندگی میں پلان اے ہونا چاہیے، پلان بی ہونا چاہیے، پلان سی ہونا چاہیے، آپ نے اپنی زندگی میں امام کائنات نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اس حکمت عملی پر۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے جنگوں میں معمول کیا تھا، ہاں، اللہ کے رسول جب کوئی سریہ روانہ کرتے تھے جس میں آپ نہیں ہوتے تھے اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول ہمیشہ ایک ہی امیر مقرر کرتے تھے کہ اس فوج کا کمانڈر ایک ہی ہوگا، لیکن سریہ موتا کی کچھ الگ ہی بات ہے، ہاں۔ سریہ موتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول کیا، آپ نے سریہ موتا میں 3 امیر مقرر کیے، یہ ایک ہی پلان کے 3 درجے ہیں، ہاں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوستوں واقعے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سریہ موتا کے لیے ایک فوج روانہ کر رہے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس فوج کے کمانڈر زید بن حارثہ ہوں گے، ٹھیک، پلان ہے۔
آپ نے فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو جعفر بن ابی طالب اس فوج کے کمانڈر ہوں گے. پلان بی. آپ نے فرمایا جعفر بن ابی طالب بھی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو فوج کے کمانڈر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. پلان سی. ہاں ایک ہی پلان کے 3 درجے. پلان اے بی سی پر محمد رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا. اور داد دیجئے محمد رسول اللہ کی دور اندیشی اور آپ کی بصارت کی کہ جس ترتیب سے آپ نے امیر مقرر کیے تھے میدان جنگ میں ایک شہادت بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہوئی ہے. سب سے پہلے شہید زید بن حارثہ ہوئے. اسلامی فوج کا جب جھنڈا گرا ہے آگے بڑھ کر جھنڈے کو جعفر بن ابی طالب نے سنبھالا. مسلمانوں کی فوج کی قیادت کی. جعفر بن ابی طالب کے جب گردن پہ تلوار چلی, جب جھنڈا گرا عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کے جھنڈا اٹھایا, مسلمانوں کی قیادت کی. جب وہ شہید ہوئے تو مسلمانوں نے مشورے سے خالد بن ولید کو امیر بنایا اور ان کو جو جنگوں میں تجربہ تھا بڑی چال بازی کے ساتھ دشمنوں کے انحصار سے مسلمان فوج کو نکال کر ایک دوستوں کنارے پر لے آئے. اگر آپ کی زندگی میں ایک سے زائد پلان اور منصوبے ہوں گے نا, واللہ کہتا ہوں آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, کبھی نامراد نہیں ہو سکتے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کی طرف سے مسلسل جہد اور محنت پہم ہونی چاہیے. دیکھیے ہم اپنے بچوں کے تعلق سے کیا کرتے ہیں, بڑی غلطی کرتے ہیں. ہمارا بڑا نظریہ غلط ہے. ہمارے بچے کو اسکول یا مدرسے میں چھوڑ کے آتے ہیں. ہاں ہاسٹل میں ہم نے اس کو رکھا, داخلہ دلا دیا کسی اسکول یا کالج کے اندر. لیکن دیکھیے ہمارا بچہ بار بار مدرسے سے اسکول سے بھاگ رہا ہے. کیوں؟ اس کو کتاب کی باتیں ہضم نہیں ہو پا رہی ہیں, وہ سیلیبس کو ہضم نہیں کر پا رہا ہے, کتاب کی باتیں اس کو پلے نہیں پڑ رہی ہیں. تو باپ کیا کرتا ہے معلوم ہے, اس بچے سے ناراض ہو جاتا ہے. دیکھیے یاد رکھیے تمام بچوں کے مقدر میں تعلیم نہیں ہوتی. ہماری جو نئی نسل ہے اگر 80-85% بچے ایسے ہیں جو کتاب کی باتوں کو ہضم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, جن کے ذہن ان باتوں کو ہضم کر پا رہے ہیں, جن کو اپنے اندر رکھ پا رہے ہیں, تو 10-15% نئی نسل کے بچے ایسے بھی ہیں کہ کتاب کی باتیں انہیں پلے نہیں پڑتی, وہ ان کا کام نہیں ہے. ایسے بچوں کو ناکام نہ سمجھیں. مجھے یاد ہے ہم لوگ جودھ پور میں پڑھ رہے تھے, میرے ایک ساتھی تھا سلیمان, اپنے ابو سے کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ کہتا ہے ابو میں ایک ہی جماعت میں 4 مرتبہ پھیل ہوا ہوں, 4 سال لگے مجھے ایک ہی جماعت میں. ابو نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ کہ بیٹا پڑھتے رہو, یہ جماعت پکی ہو جائے گی تمہاری, یہ جماعت پکی ہو جائے گی. ارے کیوں آپ زبردستی اس کو تھوپ رہے ہیں؟ جب وہ کتاب کی باتیں اس کو پڑھنے نہیں پڑی ہے, زبردستی کیوں آپ اس کو ڈال رہے ہیں؟ لاؤ اسے ہنر کے میدان میں, پلان بی پر عمل کرو. ہاں آپ دیکھیں گے جو بچہ تعلیم کو ہضم نہیں کر پایا, جو پڑھ نہیں پایا, ہنر کے میدان میں آپ دیکھیں گے کس قدر وہ بچہ کامیاب ہوتا ہے. پلان بی پر اگر کامیاب نہیں ہو رہا ہے, اس ہنر میں وہ ناکام ہو رہا ہے, ہنر بدلو, تیسرے ہنر میں لاؤ, پلان سی پر عمل کرو. اگر آپ کی زندگی میں پلان اے بی سی کے تحت دوستو ایک سے زائد پلان ہوں گے, اگر آپ کی زندگی میں دوستو منصوبے ہوں گے, پلاننگ ہوگی, انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے, نامراد نہیں ہو سکتے. آپ محمد رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ تو کیجئے, شروع سے لے کر آخر تک 23 سال زندگی آپ کی پڑھی ہے, اور شروع سے جب آپ کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا ہے, اسی دن سے اللہ نے آپ کو ایک منصوبہ دے دیا. کیا منصوبہ دیا؟ دیکھیے ایک نبی کا کام کیا ہوتا ہے, اللہ نے نبوت دی نبی کو, جبریل آئے ان کے پاس وحی لے کر. نبی کا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانا, رب کے دین کی تبلیغ کرنا. اچھا یہ نبی کا کام ہوتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کو اللہ نے شروع سے ایک منصوبہ دے دیا, ایک پلان دے دیا تھا. غار ہرا سے لے کر آپ کوئی صفا پر نہیں چڑھے تھے, اللہ نے جو پلان دیا, منصوبہ دیا, اس کو فالو کیا. اللہ نے کیا منصوبہ دیا؟ اے نبی ابھی آپ اکیلے ہیں, آپ کے مقابلے میں پوری انسانیت کافر ہے, ابھی آپ اگر دین کا کام کریں گے نہیں کرنے دیا جائے گا, آپ کو نہیں کر پائیں گے. ابھی آپ کو سری طور پر کام کرنا ہے, مجمع عام میں کوئی خطاب نہیں کرنا ہے, کوئی تقریر نہیں کرنی ہے, کوئی بمبا کے دہل اعلان نہیں کرنا ہے, چھپ کے کام کیجئے. انفرادی طور پر محمد رسول اللہ نے ملاقات کی. کب تک؟ 3 سال تک چھپ کے کام کیا. جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے, جو آپ کے اچھے خاصے, جو آپ کے نزدیکی دوست تھے, ان سے مل کر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے, چھپ کے کام. جب 3 سال میں اچھی جماعت اور اچھے گروہ آپ کے ساتھ ہو گیا, اچھی جماعت ہو گئی, تب قرآن کہتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. ہاں اب اعلان کیجئے. ہاں تب اللہ کے رسول کوئی صفا پر چڑھے تھے اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا الارض والعجم. ہاں تب آپ
نے کہا تھا 3 سال کے بعد محمد رسول اللہ کو تبلیغ کے لیے، دین کے لیے اللہ نے منصوبہ دیا، ایک پلان دیا، اس پلان کو، منصوبے کو فالو کیا محمد رسول اللہ نے، اور بڑے کامیاب ہوئے اپنے مشن میں محمد رسول اللہ۔ اور یہ پلاننگ، یہ فیوچر پلاننگ، یہ منصوبہ بندی سب سے زیادہ جو نمایاں ہو کے نظر آتی ہے محمد رسول اللہ کی زندگی میں، وہ ہجرت کے سفر میں نمایاں ہو کے نظر آتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ کو ہجرت کر کے جانی ہے مدینے کی طرف، ہاں دار الہجرہ مدینہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ اب جو حج کے ایام میں جو قافلے آتے تھے مدینے سے، ان سے چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور آپ ان سے وعدہ لیتے تھے، وعدہ کرو ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں، تم اسلام کی مدد کرو گے، اسلام کے اوپر اپنا مال خرچ کرو گے، میرے صحابہ کی مدد کرو گے۔ آپ نے ان سے وعدے لیے۔ اچھا جب عین ہجرت کی گھڑی آئی، ہجرت کا وقت آیا، تو محمد رسول اللہ نے ابو بکر سے پہلے ہی کہہ کر 2 سواریاں، 2 اونٹ آپ نے تیار کروائے۔ جب نکلنے کا وقت آیا نا، کفار نے جب آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، رب العالمین کی غیبی مدد سے آپ وہاں سے نکل گئے۔ اب اللہ کے سنت اپنے گھر سے نکل گئے۔ اب پلاننگ دیکھیے محمد رسول اللہ کی، پلاننگ دیکھیے، منصوبہ بندی دیکھیے۔ آپ نے ابو بکر سے کہا ابو بکر ہم نکل تو چکے ہیں گھروں سے، لیکن ابھی چلنا نہیں ہے، چھپنا ہے ابھی۔ دوسرا پلان، چھپیں گے تو کتنے دن چھپیں گے؟ چھپیں گے تو 3 دن چھپیں گے، کیونکہ 3 دن بعد اپنے آپ کو تھک ہار کر تلاش کر کر کے تھک جائیں گے تو بیٹھ جائیں گے۔ اور چھپیں گے تو کہاں چھپیں گے؟ غار ثور میں چھپیں گے۔ آپ جانتے ہیں جو مکہ اور مدینہ دوستو گھوم چکے ہیں، غار ثور کا جو محل وقوع ہے، جہاں پر غار ثور واقع ہے، مدینے کے راستے پر نہیں ہے، مدینے اور مکے کے روٹ پہ نہیں ہے، مخالف سمت میں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی دوستو پلاننگ ہے۔ ہاں سارے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینے جا رہے ہیں، آپ نے جس غار کو منتخب کیا چھپنے کے لیے وہ مدینے کے مخالف سمت میں ہے، اس روٹ پہ نہیں آتی۔ ہاں اور یہاں پر اللہ کے رسول چھپ تو گئے 3 دن، اب یہاں پر کھانا کیسے پہنچانا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کا رول ملاحظہ کیجئے، ان کی پلاننگ دیکھیے کہ کھانا پہنچانا ہے، کیسے پہنچانا ہے 3 دن تک۔ یہاں پر دیکھیے رات کی تاریکی میں حضرت اسما اپنے دوپٹے میں توشہ لپیٹ کر سمیٹ کر دیتی تھی۔ عبداللہ جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے وہ توشہ لے کر رات کی تاریکی میں چلتے تھے، بڑی پلاننگ کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں مکے کے جو لوگ تھے نا، قدموں کے نشانات جاننے کے، پہچاننے کے بڑے ماہر تھے۔ بسا اوقات وہ قدموں کے نشانات دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ کس آدمی کے یہ پیر ہیں اور کہاں تک گیا ہے، یہاں تک بتا دیتے تھے، بڑے ماہر تھے قدموں کے نشانات جاننے کے۔ دیکھیے وہاں پر عامر بن فہرہ کیا کرتے تھے معلوم ہے، جو ابو بکر کے غلام ہیں، جب یہ توشہ لے کر عبداللہ وہاں سے نکلتے تھے، یہ بکریوں کا ریوڑ پیچھے لے کر چلتے تھے تاکہ عبداللہ کے قدم کے نشانات مٹتے جائیں۔ ہاں اس کامیاب پلاننگ کے ساتھ، اس کامیاب منصوبے کے ساتھ 3 دن محمد رسول اللہ غار میں چھپے رہے اور کھانا بھی پہنچتا رہا۔ اچھا غار سے 3 دن بعد جب تھک ہار کے قریش بیٹھ گئے، مکہ کے کافر 3 دن کے بعد اللہ کے رسول غار سے نکلے۔ اب یہاں پر پلان دیکھیے محمد رسول اللہ کا کہ مدینے کی طرف ایک راستہ جاتا ہے جو عام چالو راستہ ہے، جو مدینے جاتا ہے، جہاں سے سب لوگ جاتے ہیں۔ اس راستے کا آپ نے انتخاب نہیں کیا، اس راستے پر نہیں چلے، بلکہ راستوں کی معرفت رکھنے والے، مدینے کے خفیہ راستوں کے جانکار، جن کا دوستو سیرت کی کتابوں میں نام آتا ہے عبداللہ بن عرقد یا عریقد ان کا نام آتا ہے، اس کا آپ نے انتخاب کیا اور اس سے کہا کہ میں تم کو اتنی اجرت دوں گا، تم ہمیں چھپا کر مدینے پہنچا کے آؤ۔ غور کیجئے اس نازک گھڑی میں محمد رسول اللہ نے کافر پہ بھروسہ کیا ہے، مسلمان نہیں تھا عبداللہ بن عرقد۔ ہاں آپ نے اس کے اندر پائی جانے والی امانت کو کیسے تاڑ لیا، اور داد دیجیے عبداللہ بن عرقد کی دوستو امانت داری کا کہ محمد رسول اللہ کے سر پہ جو انعام ابو جہل نے رکھا تھا، جو مکہ کے مشرکوں نے جو اللہ کے رسول کے سر پہ انعام رکھا تھا، اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کی طے شدہ اجرت بہت کم تھی، بہت کم تھی۔ لیکن عبداللہ بن عرقد کی امانت داری کی داد دینی پڑے گی۔ ضمیر فروش نہیں تھا وہ انسان، وہ جانتا تھا محمد رسول اللہ غار ثور میں چھپے ہیں، چاہتا تو بتا کر انعام حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ ضمیر فروش نہیں تھا، انسانیت اس کے اندر زندہ تھی۔ اس نے محمد رسول اللہ کی اجرت کو قبول کرتے ہوئے بڑی امانت داری کے ساتھ خفیہ راستوں سے لے کر ابو بکر و محمد رسول اللہ کو مدینہ پہنچا کر آئے۔ دوستو کتنی کامیاب پلاننگ ہے۔ ہاں
محمد رسول اللہ کی زندگی کا ایک واقعہ نہیں، آپ پڑھتے جائیے، ایسا لگتا ہے کہ 23 سالہ زندگی میں محمد رسول اللہ نے ایک ٹارگٹ متعین کیا تھا، ایک ہدف لے کر چل رہے تھے، اور بڑے منصوبہ بند، بڑی پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول، اور قدم بھی جیسے آپ نے اللہ کے رسول نے رکھا جیسے پھونک پھونک کے، بڑی پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ قدم رکھا ہے۔ ہاں غزوہ خندق، کون نہیں جانتا غزوہ احزاب کو، جب 10,000 لوگوں نے مدینے کو گھیرا، اور یہ پہلا موقع تھا، یہود اور مشرک مل چکے تھے، مدینہ کا گھیراؤ کیا، مدینے کو گھیر لیا، محمد رسول اللہ نے فوراً میٹنگ بلائی، مشورہ دو، سامنے جو فوج ہے ناقابل تسخیر فوج ہے، مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، سب سے بڑی فوج جس نے مدینے کو گھیرا ہے، کیا کریں، کیسے ان کو روکیں؟ بہت سارے صحابہ نے مشورہ دیا، لیکن سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، فارس میں ہمارے یہاں ایک طریقہ جنگ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، دشمن جب ناقابل تسخیر شکل میں آتا تھا، اگر ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم کیا کرتے تھے، ایک بڑی کھندق کھود دیتے تھے، بڑا گڑھا کھود دیتے دشمن کو روکنے کے لیے۔ اللہ کے رسول ضروری ہوگا کہ آپ یہ طریقہ یہاں پر اپنائیں۔ محمد رسول اللہ کو بہت پسند آیا یہ مشورہ، کیوں؟ مدینہ 3 طرف سے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے، ایک ہی راستہ تھا، دشمن آئے گا تو اسی راستے سے آئے گا، آپ نے فرمایا اسی راستے پر ہمیں خندق کھودنی ہے، اسی راستے پر، اور 10 صحابہ کی ٹیم بنائی اور انہیں مخصوص زمین کا حصہ عطا کر دیا کہ یہاں سے یہاں تک تم کو کھودنا ہے، یہاں سے یہاں تک، اور اتنی بڑی خندق صحابہ نے کھود کے رکھ دی کہ 10,000 کا لشکر جو بڑی منصوبوں کے ساتھ، بڑے لشکر کے ساتھ، بڑے ہتھیار کے ساتھ اور بڑی تیاریوں کے ساتھ آیا تھا، اللہ اکبر، اس خندق کے پاس آ کر دنگ رہ گیا، حیران و شستر رہ گیا۔ محمد رسول اللہ کی ایک تدبیر کے سامنے کفار کی ہزاروں تدبیریں ناکام ہو گئی۔ ہاں کیا فرمایا رب العالمین نے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے کافروں کو ان کے غصے، ان کے غضب سمیت لوٹا دیا، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے فرمایا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا انہیں، کیوں؟ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اس جنگ میں اللہ مومنوں کی طرف سے کافروں کے لیے کافی ہو چکا تھا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ہزاروں تدبیریں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی ایک تدبیر کے سامنے ناکام ہو گئی، اور الٹا اس جنگ کے بعد کفار کی کھود ایسے ٹوٹی، ان کا ہمت، ان کی حوصلہ، ان کی طاقت ایسے ٹوٹی، اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا الان نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد کفار کی ہمت ٹوٹ چکی ہے، کفار کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے، آج کے بعد میرے صحابہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ کفار ہم پہ حملہ کریں، ہوگا یہ کہ ہم اب ہمیشہ آگے بڑھ کے حملہ کریں گے، الان نغزوہم ولا یغزوننا۔ دوستو پڑھتے جائیے محمد رسول اللہ کی زندگی، ایسے لگتا ہے کہ آپ نے بڑے منصوبوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ایک نبی نہیں، آپ نبیوں کی زندگی پڑھیے، آپ کو دورندیشی نظر آئے گی، کامیاب پلاننگ نظر آئے گی، کامیاب دورندیشی نظر آئے گی، آپ کو بصارت و بصیرت نظر آئے گی، اور مسلمانوں ہماری زندگی میں اسی چیز کا فقدان ہے، بہت بڑی کمی ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمان دوستو خواب خرگوش یا وہ سوتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں جو حالات کیوں بنتے ہیں، پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں، ہاں فلسطین ہو، ایران ہو، کہیں بھی ہو، افغانستان، کہیں بھی مسلمان جو پریشان ہیں، ظلم کی جو بجلی مسلمانوں پہ گرتی ہے، ہندوستان میں آپ کے اوپر جو حالات ہیں، جانتے ہیں یہ حالات کیوں بنتے ہیں؟ ہاں عالمی سیاست کی بات کریں یا ملک کی سیاست کی، میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا آج منصوبوں کے پیچھے چل رہی ہے، دنیا پلاننگ، ایک پلان متعین کرتے ہوئے، ہدف اور ٹارگٹ متعین کرتے ہوئے بڑی منصوبہ بند طریقے کے ساتھ چل رہی ہے۔ میں اگر سیاست اور عالمی حالات کی بات کریں، مسلمانوں کو جو مارا اور کاٹا جا رہا ہے، مسلمان جو پریشان ہے، میں کہوں گا کہ یہودیوں کی منصوبہ بندی ہے اس کے پیچھے، یہودیوں کی پلاننگ ہے، ہاں، اور یہودیوں نے یہ پلاننگ 10-15 سال پہلے نہیں کی، 100-150 سال پہلے کی پلاننگ ہے، اسی پلاننگ کو پورا کر رہے ہیں، ایک ہدف اور ٹارگٹ متعین کرتے ہوئے یہودی چل رہے ہیں۔ جو گریٹ اسرائیلی کا انہوں نے خواب دیکھا ہے، ہاں عرب کی سرحدوں کو اپنی سرحدوں میں ملانا، عرب کے ملکوں کو فتح کر کے ان کے اوپر قبضہ کرنا، ان کے اوپر حکومت کرنا، اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے 100-150 سال کی پلاننگ اور منصوبے کو پورا کرنے کے لیے آج یہ یہودی پورے عالم اسلام کو جنگ میں تبدیل کر کے رکھا ہے، اور بڑی گندی اور منافقانہ سیاست کے ذریعے مسلمانوں کی زمین کو خرید کے رکھا ہے یہودیوں نے، ہاں بڑی گندی اور منافقانہ سیاست کے ساتھ۔ یہ سیریا میں، فلسطین میں جو مسلمان پریشان ہیں، اس کے پیچھے تو یہودیوں کی چال ہے، 100-150 سال پہلے کی پلاننگ۔ اچھا ہمارے ملک کے جو حالات ہیں،
مسلمان یہاں جو پریشان ہیں، مسلمان یہاں پر جو ستائے جا رہے ہیں، یہ کس کی پلاننگ ہے؟ یہ وہ منصوبہ بندی ہے، یہ وہ پلاننگ ہے جو آج سے 70-80 سال پہلے یہاں کے فرقہ پرستوں نے کر کے رکھا ہے. ہاں، اور وہی منصوبہ بندی جو 70-80 سال پہلے فرقہ پرستوں نے کی، آج اسی کو پورا کرنے کے لیے، اسی ٹارگٹ اور اسی ہدف تک پہنچنے کے لیے پورے ہندوستان کو فرقہ پرستی کی آگ میں جھونک کے رکھا ہے. اور ہمارے مسلمانوں کو دیکھیے کتنے آرام کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہمارا دشمن، ہمارا حریف، ہمارا مد مقابل ایک ہدف متعین کی ہوئے، ایک ٹارگٹ متعین کی ہوئے، بڑے پلاننگ کے ساتھ، بڑے منصوبے کے ساتھ چل رہا ہے. ہر آنے والی نسل، گزری ہوئی نسل کی نصیحت اور وصیت کو پورا کرنے میں لگی ہے. اور ادھر مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ مسلمانوں کی دوستو حالت بکریوں کے اس ریوڑ جیسی ہے جو بغیر کسی چروائے کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہو. مسلمانوں کی حالت بکریوں کی اس ریوڑ جیسی ہے جو بغیر رہنما کے، بغیر چرواہے کے، کبھی اس کھیت میں تو کبھی اس کھیت میں، کبھی اس گلی میں تو کبھی اس گلی میں. شاعر کہتا ہے چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہرو کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہرو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہرو، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. مسلمانوں، نہ ہمارے پاس منصوبہ بندی ہے، نہ ہمارے پاس پلاننگ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی مومنانہ فراست ہے، نہ ہمارے پاس دراندیشی ہے، نہ ہمارے پاس کامیاب قیادت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کامیاب لیڈر ہے. مسلمانوں، فتنے آتے ہیں، وقتی طور کے لیے ہم جاگتے ہیں، فتنے چلے جاتے ہیں، پھر خواب خرگوش میں سو جاتے ہیں. اللہ کا قانون سنو، رب العالمین کا اصول تو دیکھو. اللہ کہتا ہے ایک قوم ہدف، ایک ٹارگٹ متعین کی ہوئے منصوبہ بند اور پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ایک قوم بغیر منصوبے کے ساتھ، ایک قوم بغیر منصوبے کے ساتھ ایسے ہی جی رہی ہے، کھا رہی ہے، سو رہی ہے. کوئی ان کی زندگی کا ٹارگٹ نہیں، زندگی میں کوئی مشورہ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں. ایک قوم بغیر پلاننگ کے آگے بڑھی ہے اور ایک ہدف متعین کرتے ہوئے پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھی ہے. اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہوگی جو پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، کامیاب ہوگی جو مشورے کر کے منصوبے بنا کے آگے بڑھ رہی ہے، جو ہدف، ٹارگٹ، مقصد متعین کر کے آگے بڑھ رہی ہے، وہی کامیاب ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، توکل ہے، اللہ پر یقین ہے، لیکن مسلمانوں توکل کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم تدبیریں نہ کریں. ہاں، ایمان کا یہ مطلب یہ کہ تھوڑی ہے کہ ہم مشورے نہ کریں، بغیر منصوبے، بغیر پلاننگ کے ساتھ زندگی گزاریں. غور کیجئے محمد رسول اللہ کے صحابی کے الفاظ پر. ہاں، کیا کہا اس نے؟ اے اللہ کے رسول، میں اونٹ کو باندھے بنا اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ ہاں، اونٹ کو باندھوں گا نہیں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں کہ اونٹ میرا کہیں نہیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے تدبیر کرو، پہلے اونٹ کو اچھی طرح باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یمن کے لوگ کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ حج کے دنوں میں وہ توشہ نہیں لاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ میں نہیں لاتے تھے، ایسے ہی آ جاتے تھے. اور کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ حج کے ایام میں بھیک مانگتے تھے لوگوں کے سامنے. اور جب ان سے کوئی پوچھتا اللہ کے بندو توشہ کیوں نہیں لاتے، کیا کہتے تھے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ کھلائے گا پلائے گا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے انہیں ڈانٹا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اللہ نے فرمایا توشہ لے لیا کرو. ہاں، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ میں لے کر پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اور سب سے بہتر توشہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو، سب سے بہتر توشہ. مسلمانوں، ٹھیک ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس ایمان ہے، توکل ہے، تدبیر کے میدان میں بہت بری طرح سے ناکام ہے، منصوبہ بندی اور پلاننگ کے میدان میں ہم بہت بری طرح سے ناکام ہیں. ورنہ آپ مجھے بتائیے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ سفر اللہ کے رسول ہجرت کے سفر کو آپ نے سنا، کتنی اللہ کے رسول کو مصیبتیں اٹھانی پڑی. ہاں، کتنی دقتیں، دشواریاں پیش آئی. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک سیکنڈ میں محمد رسول اللہ ابو بکر کو اٹھا کے ایک سیکنڈ میں مکے سے مدینے میں رکھ دیتا؟ مشکل تھا اللہ کے لیے؟ ہاں، اس ذات کے لیے کیا مشکل بات تھی جس نے رات کے ایک حصے میں حرم سے لے کر، مکے سے لے کر بیت المقدس وہاں تک پہنچایا، فلسطین تک، جس کو اس زمانے کے لوگ 40 دنوں میں سفر کو طے کرتے تھے. حرم سے بیت المقدس اور 7 آسمانوں کی سیر رات کے ایک حصے میں کرائی. اس ذات کے لیے کیا مشکل تھا کہ محمد رسول اللہ ابو بکر کو اٹھا کر ایک سیکنڈ میں مکے سے مدینہ رکھ دیتے؟ ہاں، کیا مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا میرا بندہ میری راہ میں کیسا مجاہدہ کرتا ہے، ہاں، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کیسی وہ تدبیریں کرتا ہے، کیسے وہ پلاننگ کرتا ہے، کیسے وہ منصوبے بناتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا. مسلمانوں، ضرورت ہے ایسے ایمان کی جس کے ساتھ تدبیریں ہوں،
ایسے یقین کی جس کے ساتھ پلاننگ ہو، ایسے توکل کی جس کے ساتھ پلاننگ ہو، جس کے ساتھ تدبیر. یاد رکھیے یہ تقدیر اور تدبیر کا رشتہ بہت گہرا ہے. ہم تقدیر کا حوالہ دے کر تدبیر سے جی نہیں چرا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو تقدیر میں لکھا ہوگا. تقدیر اور تدبیر کا رشتہ بہت گہرا ہے. جو تقدیر کا حوالہ دے کے تدبیر سے جی چراتا ہے نا، بہت بڑا جاہل ہے. یہ ہماری زندگیوں کی بہت بڑی بھول ہے. مسلمانوں، آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے کامیاب قیادت کی، امام الہند ابوالکلام آزاد جیسے لیڈرشپ کی. آج ضرورت ہے ایک مومنانہ فراست کی، ضرورت ہے ایک دراندیشی کی، ضرورت ہے بصیرت و بصارت کی، ضرورت ہے ایسے پلاننگ کی جو ایمان کے ساتھ ہو، جو اللہ پر توکل و یقین کے ساتھ ہو. کیوں؟ تاکہ مستقبل میں ہمارے اوپر جو خطرات آنے والے ہیں، جو مسائل ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ان خطرات کا، ان چیلنجز کا ہندوستان کی عوام ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جوانمردی کے ساتھ ان خطرات کا مقابلہ کر سکے. دعا کرتا ہوں بار الہ سے اللہ رب العالمین اسی طرح میں زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہماری زندگیوں کو ایک کامیاب پلاننگ ہو، ایک کامیاب منصوبہ ہو، مومنانہ فراست ہو، دوراندیشی ہو، جیسے نبیوں کی زندگی میں دوراندیشی تھی، جیسے انہوں نے پلاننگ اور منصوبہ بند طریقے کے ساتھ زندگی گزار کے گئے. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں منصوبہ بندی ہو، وہ کامیاب پلاننگ ہو. اور اللہ مستقبل میں یہ حال میں جو بھی ہمارے اوپر خطرات آنے والے ہیں، اے اللہ تو ہمارا حامی اور ناصر رہنا، ان حالات میں تو ہماری مدد کرنا. دعا کرتا ہوں بار الہ سے رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، جب خاتمہ ہو تو بار الہ پر آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.